140 ہے. ہے. صحیح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا
ہے بشارات سہانی کس نے دی؟ کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی؟ ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی؟ جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی، دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی۔ دیکھ بولو اے دوستو کام کرو صبر مانے، سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے والا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا، رب عالم نے تجھ کو بلایا، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پر بھی تو ڈگر مگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پر بھی تو ڈگر مگایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا۔ پاس اپنے بلانے کا تھامتا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، پاس اپنے بلانے کا تھامتا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے آیا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے آیا، میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے آیا، میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ پیارے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، میرے نزدیک آ پیارے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر سنگیا نے لکھ کے عطا فرمایا ہے۔ میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب تو، انبیاء میں مجھے سب سے
مجھ سے منسوب تو میں ہوں تیرا، اور مجھ سے منسوب تو جسم میرا نہیں، تیرا سایہ نہیں، میں ہوں تیرا اور مجھ سے منسوب تو جسم میرا نہیں، تیرا سایہ نہیں۔ تو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، تو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو لامکان، پر بھی ہم کو بھلایا نہیں، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو لامکان، پر بھی ہم کو بھلایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، ہمارا موضوع چل رہا ہے تحفظ ناموس رسالت، اور یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک بار انڈیا میں ایک لڑکی نے اذان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ جب اسے اداروں نے پکڑا، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں معروف ہونے کے لیے بہت ہی کوششیں کی، لیکن میری پذیرائی نہ ہو سکی، تو معذاللہ پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے شعار کے بارے میں کوئی بات کر تو معروف ہو جائے گی۔ اور جب میں نے اذان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو ایک رات میں میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لی۔ کچھ لوگ اس طرح شہرت اور دولت کے بھوکے ہوتے ہیں جو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ وہ اللہ اور رسول تک نہیں جاتے، پہلے وہ اولیاء کے بارے میں بھونکتے ہیں۔ آج کل ایک بندہ بہت زیادہ بھونکنے والا پاکستان میں بھی موجود ہے، اس کا نام تو لینا ہی نہیں چاہیے، وہ مرزا حرامی کہا جا سکتا ہے اسے۔
جیل میں ہر وقت وہ اولیاء کے بارے میں بھونکتا ہے، ان بابوں کو کیا خبر؟ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جن بابوں کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح پھر وہ اولیاء پہ رکا نہیں، وہ بدتمیزی کرتا کرتا، اور اب بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے خلاف بہت زیادہ ریٹیں ہو چکی ہیں، ایف آئی آر کٹ چکی ہیں، لیکن اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا، ڈائریکٹ صحابہ پہ پہنچتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد میں ایمان لانے والے سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس کو کس نے حق دیا ہے کہ جس کو ہم صحابی مان لیں اور پھر اس کے بارے میں ہم ایسی بکواسات کریں، اور پھر وہ اولیاء سے، علماء سے گستاخی کرتا کرتا صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ کے بعد پھر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بک بک کرتا ہے، اور کئی اس کے کلپ موجود ہیں۔ ہر روز وہ آ کے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بکواس کرتا ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ہم کہتے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں کہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کسی کی اپنی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، وہ مذہب کی آڑ لے کر دوسرے بندے پر حملہ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ لیکن جب قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون پر عمل نہیں کریں گے، جیسے فیصل آباد کی ملعونہ نے جو بکواس کی تھی، اسے نکال دیا باہر آرام سے، کچھ نہیں اس پر قانونی کارروائی ہوئی، اور اس کو اپنی حراست میں لے کر بالکل اسے بری کر دیا۔ اور یہی جب یہ کریں گے قانون نافذ کرنے والے ادارے، تو پھر غازی علم الدین شہید پیدا ہوتے رہیں گے، قاضی ممتاز قادری پھر پیدا ہوتے رہیں گے، پھر ان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا مجبوری بن جائے گی، کیونکہ کوئی بھی اپنے نبی کے بارے میں یہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اب پاکستان میں یہ عروج پر جا رہا ہے وہ، اور ایک بار اس نے یہ لفظ بولا، اس کی زبان جل جائے، تو کہنے لگا کہ کتنے یہودیوں کو اللہ کے نبی ایماندار بنا سکے تھے، 15 سے 20 یہودی جو تھے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، نہ حق بات کو سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کو سامنے دیکھتے تھے، وہ درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، پتھروں کو شہادت دیتے ہوئے دیکھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر اللہ پر تیرا کیا فتویٰ ہوگا؟ نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ رب نے فرمایا تھا میرے محبوب تو نے میرا حکم ان تک پہنچا دینا ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے جو پیغام ہم تجھ تک پہنچا دیتے ہیں وہ تو نے دنیا والوں کو پہنچا دینا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تمام صحابہ کو کہا تھا کہ جو موجود ہیں میری بات کو سن لو، جو غائب ہیں ان تک میری بات یہ پہنچا دینا، کیا میں نے تم پر دین کی تکمیل کر دی ہے؟ میں نے اللہ نے جو مجھے
دین کی دولت عطا فرمائی تھی تم تک مکمل طور پر پہنچا دی ہے. تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی تو نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کے انہی فرمودات کو آگے لے کر جانا اور قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانا اور دین کی تبلیغ کرنا یہ علماء امت کا کام ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم پہلے ہوتا ہے، ولی بعد میں بنایا جاتا ہے. بغیر علم کے اللہ ولایت عطا نہیں فرماتا اور یہ نبی کے نائب ہوتے ہیں. اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے باعمل عالم دین کی اقتدا میں نماز ادا کی گویا کہ اس نے میری اقتدا میں نماز ادا کی. جس نے باعمل عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. اس لیے فرمایا کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ایسے علماء حق کے بارے میں بولنا یہ بھی گستاخی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد فاضل بریلوی علیہ کتاب رضویہ میں لکھتے ہیں جو نبی پاک کے جوتوں کی توہین کرے وہ کافر ہو جائے، وہ دین سے خارج ہو جائے گا. حضور کی ذات تو دور کی بات ہے، جس نے نبی پاک کے جوتوں کو توہین امیز کلمات کے نیت سے جتنے کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا. جو نبی پاک کی ذات اقدس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرے گا جس سے حضور کو تکلیف ہو تو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کے آگے پل باندھنا، ان کا مقابلہ کرنا، اور اگر کوئی جابر حکمران ہو تو پھر اس کے سامنے کلمہ حق کہنا، جہاد الاکبر و کلمۃ الحق کے عند سلطان الجابر، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر ہے. اور یہ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. آج میں نے جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمایا تھا تو اس میں ہے کہ آپ اکیلے نمرود کے دربار میں جاتے ہیں اور اب دیکھیے کہ دنیا کی اس وقت کا سپر پاور صرف نمرود تھا اور پوری روئے زمین میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ تو فوج نہیں ہے، یہ سپر پاور ہے، میں کیسے اس سے ٹکراؤں گا، کیسے رب کا پیغام اس کو پہنچاؤں گا. آپ اکیلے اس کے دربار میں جاتے ہیں اور نمرود کو کہتے ہیں کہ سن لو میری بات، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا خلیل ہوں، جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. اکیلے جا کے اس کے دربار میں کہتے ہیں کہ رب تو نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت عطا فرماتا ہے. اس بدبخت نے آگے سے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جیل سے ایک بندہ بلایا جس کو اگلے دن پھانسی ہونی تھی، کہا اس کو کل موت ہونی تھی، لو میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، اس کو میں نے زندگی دے دی ہے. ایک عام بندے کو پکڑ کر کہا کہ اس کی گردن اتار دو، اس کو قتل کر دو، تو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا ہے اور اس کی کل موت واقع ہونی تھی، پھانسی دینی تھی اس کو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، یہ کام تو میں نے بھی کر دیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اگر آپ چاہتے تو اسی وقت اس کی دلیل کو توڑ سکتے تھے. کہتے کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، تو نے جس کی گردن اتاری ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے بتا، پھر تجھے دیکھتے ہیں کہ تیرے پاس قوت کیا ہے. یہ اللہ کے ولی کے پاس ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. لیکن آپ نے اس کو یہ جواب نہیں دیا. چاہتے تو دے سکتے تھے. ایک دوسری دلیل پیش کی، اب میں کہ یہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. دوسری دلیل دی کہ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو سچا رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر، تو پھر وہ کافر تھا، مبہوس الحواس ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا اور ذلیل و خوار وہ اپنے سارے درباریوں کے سامنے میں. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا دی تھی
کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کام تو پہلے سے میں کر رہا ہوں، اگر تو جس رب کو مانتا ہے وہ سچا رب ہے تو اسے کہہ دے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اگر نمرود یہ کہے تو تم نے میرے نبی کی توہین نہیں ہونے دینی، میرے اس پیغمبر کی ذلت نہیں ہونے دینی، ان کی عزت کو برقرار رکھنا ہے، کائنات کا سارا نظام بدل دینا۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خود حفاظت فرماتا ہے، اور قوموں پہ جو عذاب آیا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیے اسی وقت آیا ہے جس نے جب اللہ کے نبی کی توہین کی ہے، نبی کی گستاخی کی ہے۔ یہی نمرود کو پھر اللہ نے ایسے مارا کہ دنیا کے سامنے وہ عبرت بن گیا، ایک ٹانگ سے خالی لنگڑا مچھر جو ہے اس کے ناک میں جاتا ہے اور ڈنگ مار مار کے اس کے دماغ میں اس کو مار دیتا ہے، نوکر ہی چھتر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، اور کتنی ذلت امیز اس کی موت ہوتی ہے۔ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل کی گستاخی کی تھی۔ تو اس لیے عبرت پکڑنی چاہیے آج کے موجودہ دور کے جو ایسے بے باک، بے لغام اور ایسی زبان درازی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے اولیاء کو بانٹتے ہیں اور علماء کو بانٹتے ہیں، صحابہ کو بانٹتے ہیں، پھر یہاں پر رکتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اس کو سزا دیتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینا پڑے، اور سب سے قیمتی چیزیں بندے کی تین ہوتی ہیں، ایک وطن ہوتا ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، دوسری اولاد ہوتی ہے، اور تیسری اپنی جان ہوتی ہے۔ اور یہ درس ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابل میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بیت المقدس میں جاتے ہیں، مصر میں جاتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ یہ سارے چھوڑ دیں شہر، جا کے بیت اللہ کو آباد کرنا ہے۔ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، 80 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہوتی، رب سے دعا کرتے رب ہب لی من الصالحین۔ جب اللہ بیٹا دیتا ہے، ابھی شیر خوار ہے بچہ، اس کو اور اس کی والدہ کو، حضرت ہاجرہ کو، اور بیت اللہ کی وادی میں جہاں کالے پہاڑ تھے، دن کے وقت میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا، چھوڑ کے جانے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج مجھے یہ تو بتا دیجئے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تم جاؤ، جب اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو تو رب ہمارا نگہبان بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ ایک مشکیزہ پانی کا تھا اور 2 کلو کھجوریں تھیں، چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب پانی ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ وہاں پہ صفا اور مروہ کی طرف دوڑی، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تو میرے نبی کی ایک کی بیوی ہے، ایک میرے نبی کی والدہ ہے، اور وہ نبی بھی ایسا حسین و جمیل ہے جس کی پیشانی میں نور محمد چمکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں سے جب پانی کا چشمہ جاری کیا تو منڈیر بنانے لگی مٹی کی کہ پانی آگے نہ پھیلے۔ جب وہ پھر پھیلنے لگا، میں زم زم رک جا، پوری دنیا میں اس جیسا پانی کوئی نہیں ہے، اور سارے دنیا کے باقی پانی جو ہیں بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو چوما ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں جب گنبد خضرا کے پاس جاؤ تو وہاں پہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں، تو پھر احترام کھڑے ہو کے کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا جب 13 برس کی عمر کا ہوتا ہے، رب کی طرف سے حکم آتا ہے، اسے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور آپ نے نمرود کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تو اس نے آپ کو شکست دینے کے لیے منجنیق تیار کی اور بہت بڑی چیخا جلائی، آگ میں پھینک دیا۔ اللہ نے آگ کو بھی حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور اپنا وطن اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، تو اللہ کسی میدان میں بھی اسے کم تر نہیں ہونے دیتا، بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اور نبی پاک کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا بیان کرنا ہم پر لازم ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو جائے
کہ اللہ کے نبی کا ادب و احترام کیا ہے. ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے ذو معنی لفظ ہو، دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو. حضور کی ذات اقدس کے لیے چن چن کے الفاظ لے کے آنے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنے اوصاف عطا فرمائے ہیں. کشتہ عشق و محبت عاشق صادق امام اہل سنت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آمین الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق فجدی سہل لنا اشکارنا. قوت عشق کے پست کو بالا کر دے، دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتے دیکھو تو پہلے بن نہ جائے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت برکات والے صحت کامرا عطا فرما، صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. انہوں نے نالین پاک دست کی سلسلہ جہان بندے سے نیک آدھوا پور فرما. علی خانہ دے کروڑا رابطہ عطا فرما. مولا بھیج نبی پاتے ضرور جتنا تیرے نزدیک عدد نجوان، جتنے درختہ دے پتے پائے دے قطرے رہتے تیرے نے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل. مولا یہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ کر کے محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.